ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی وزارت مذہبی امور نے ملک میں رمضان المبارک کے دوران نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان اصل میں تو عربی میں کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے مجھے بہت زیادہ عربی نہیں آتی، تو میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھی ہے، لیکن یہ ٹرانسلیشن کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کسی نے اس عربک ٹیکسٹ کا گوگل ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اب وہی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ ٹرانسلیشن کافی پور ہے، لیکن پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ سینس بن جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ میسج کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا اسے دیکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ اس نئے آرڈر میں رمضان المبارک کے حوالے سے اب بادشاہ سلامت نے کیا نیا گل کھلایا ہے۔ اب یہ ویسے تو کراؤن پرنس ہیں، بادشاہ سلامت نہیں ہیں، لیکن ایفیکٹولی ان کے پاس جو طاقت ہے وہ سعودی شہنشاہ والی ہی ہے۔ سعودی ریلیجس منسٹری سے جاری ہونے والا یہ جو حکم نامہ ہے، اس کے جو نمبر 1 اور نمبر 2 پوائنٹ ہیں، یا رول نمبر 1 اور رول نمبر 2 ہے اس میں جو دیا گیا، وہ تو کافی سیدھے ہیں دونوں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو امام کو دیر سے نہیں آنا چاہیے یا اسے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اذان جو ہے وہ وقت پر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اس حکم نامے کا رول نمبر 3 ہے، جہاں سے پابندیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس آرڈر کا جو انگلش ورژن ہے نا، وہ میں آپ کے ساتھ پڑھتا جاؤں گا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انگلش ٹرانسلیشن یہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جو رول نمبر 3 ہے وہ انگلش میں کچھ یوں ہے کہ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ پیپلز کنڈیشنز ان تراوی پریئرز، دی کمپلیشن آف تہجد پریئر ان دا لاسٹ 10 days آف رمضان ود انف ٹائم بفور فجر اذان سو اٹ وانٹ بی ہارڈ شپ آن ورشپرز۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انگلش ٹرانسلیشن کو بہت اچھی نہیں ہے، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس رول میں اماموں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں تہجد کی جو نماز ہے اس کو لمبی نہ کریں، اس کو مؤخر رکھیں، کیونکہ اس حکم کو جاری کرنے والے لوگوں کے خیال میں لمبی نماز نمازیوں پر سخت ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا؟ یعنی ایک ایسا مہینہ جس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ اس مہینے میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو آپ ایک ایسے مہینے کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام مسلمان ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے لمبی نمازوں سے، اس لیے آپ نمازوں کو چھوٹی رکھیں۔ میں یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، یا ان کی جو ریلیجس افیئرز کی منسٹری ہے، اس سے سعودی لوگوں نے آ کر شکایت کی تھی، اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، کمپلینٹ کی تھی کوئی، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لمبی نمازوں کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں، تو ان آخری 10 دنوں میں نمازوں کو چھوٹا کر دیا جائے، تراوی نماز جو ہے اس کی لمبائی زیادہ نہ ہو۔ کیا آپ نے کوئی سروے کروایا تھا؟ کیا آپ نے علماء دین سے مشورہ کیا تھا؟ کیا آپ نے جو ریلیجس اسکالرس ہیں ان کی رائے لی تھی اس پر؟ کیا آپ نے اس پر کوئی عوامی بحث کی تھی؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا یہ واقعی نمازیوں کی فلاح و بہبود سے متعلق ہے، یا پھر پردے کے پیچھے کچھ اور ہے، اندر کھاتے کوئی اور کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، لوگوں کا اس سے مذہب جڑا ہوا ہے، لوگوں کی اس سے دنیا اور آخرت دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ چلیے اب ذرا رول نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ تو رول نمبر 4 جو ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ابائڈنگ بائی دی پروفٹس گائیڈنس ان قنوت، دعا، سپلیکیشن ایٹ تراوی پریئر اینڈ نان پرولونگیشن اینڈ بینگ لمیٹڈ ٹو جامع دعا اینڈ دی صالح سپلیکیشنز اینڈ اوائڈ ہمز اینڈ انوٹیشنز۔ ایک بار پھر اس عجیب سے انگلش ترجمے کے باوجود پیغام بڑا واضح ہے۔ یہ جو رول نمبر 4 ہے نا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو دعا اور مناجات کی جاتی ہیں انہیں مختصر رکھا جائے، انہیں چھوٹا رکھا جائے۔ مزید یہ کہ دعاؤں کو صحیح دعاؤں یا عام دعاؤں کے اندر رکھیں، اپنے پاس سے کوئی دعا نہ کریں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ روایتی طور پر امام اکثر فلسطین کی آزادی یا حالات حاضرہ سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں، یا دوسرے سیاسی اور سماجی جو مسائل ہوتے ہیں، ان پر دعا کرتے ہیں، دعا میں ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں کو مختصر رکھیں، ایسی دعائیں کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھیں، ایسی دعائیں کریں جن کا تعلق موجودہ زمانے سے بالکل نہ ہو، ایسی دعائیں کریں جو سعودی حکومت کے دیے گئے اسکرپٹ کے مطابق ہوں، کوئی ایسی دعا نہ کریں جس کا تعلق کرنٹ افیئر سے ہو، کوئی ایسی دعا نہ کریں جس کا تعلق کو سعودیہ کے موجودہ سیاسی یا سماجی معاملات سے ہو، کوئی ایسی دعا نہ کریں جس کا تعلق دنیا کے دیگر خطوں میں بسنے والے مسلمانوں کے مصائب، علام یا ان کی مشکلات سے ہو۔ یعنی کہ خبردار کوئی اپنی دعا میں دوبارہ سے اسرائیل کو برا نہ کہے، خبردار کوئی فلسطین کا ذکر نہ کرے، کشمیر کا ذکر نہ کرے، دنیا میں اور کہیں بھی مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کی بات نہ کی جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب ذرا سعودی بادشاہ کے حکم نامے کے اصول نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ یہ رول نمبر 5 کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ دی امپورٹنس آف ریڈنگ سم یوزفل بکس آن دی ماسک گروپ اکارڈنگ ٹو دی سرکولرز وچ ریگولیٹس دیٹ۔ اگین ٹرانسلیشن بڑی ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن کیا آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ایکچولی دس از اے ڈارک وارننگ فرام بن سلمان، ایکچولی اٹس اے ڈارک وارننگ فرام محمد بن سلمان۔
جب اس نے عرب کے پرائمری اور مڈل کے تعلیمی نصاب میں تبدیلی کی تو اس نے طلباء کے قرآن پاک، اسلامی علوم اور عربی زبان پر صرف کیے جانے والے ٹائم کو بہت کم کر دیا. یعنی جتنے گھنٹے وہ ان چیزوں کو پہلے دیتے تھے، اب اسے بہت کم گھنٹے ان چیزوں پر صرف ہونے لگے. محمد بن سلمان کی اس پالیسی کے جو حامی ہیں ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ وقت اب جو بچے گا اس کو طالب علم زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر پائیں گے اور سٹوڈنٹس اب زیادہ ٹائم کریٹیکل تھنکنگ کو دے پائیں گے. لیکن جب کئی سعودی علماء نے تعلیمی نظام کو اسلام سے دور کرنے کی اس پالیسی پر تنقید کی تو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پتہ ہے آپ کو وہ کہاں ہیں؟ جی ہاں، وہ اب جیل میں ہیں. جبکہ دوسری طرف مکہ میں مسجد نبوی کے امام ہیں نا عبد الرحمن سدیس، جن کی آواز بہت ہی پیاری ہے، جن کی تلاوت دنیا بھر میں مشہور ہے، ان کو اور ان جیسے کئی دوسرے اماموں کو محمد بن سلمان نے اپنی جدت پسند پالیسیوں کو مذہبی حوالے سے عوامی طور پر درست ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. یہاں تک کہ ایک بار تو سودیس صاحب جو ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا سفیر تک قرار دے دیا تھا. سعودی عرب کے ایک اور عالم دین ہیں جن کا نام ہے عماد مبید. انہوں نے حال ہی میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کی، ایک ویڈیو پوسٹ کی انہوں نے، جس میں انہوں نے بن سلمان اور ان کے رائٹ ہینڈ مین جو ہیں ترکی الشیخ، ان پر زور دیا کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سعودی عرب کے اسلامی تشخص پر حملے کرنے بند کر دیں. ترکی الشیخ نام کے یہ جو شخص ہے نا، یہ سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹیز کا سربراہ ہے. یہ اتھارٹی اصل میں وہ باڈی ہے جو سعودی عرب میں مغربی موسیقی اور فلم انڈسٹری کے جو سٹارز ہیں ان کے وہاں پہ بڑے بڑے کانسرٹس کروا رہی ہے، اور ان کانسرٹس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کا آپ سعودی عرب میں ہونا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ جو عالم دین ہیں انہوں نے وہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے فوراً بعد ایک اور ویڈیو پوسٹ کی، اور یہ جو بعد والی ویڈیو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میری پہلی والی ویڈیو سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. پھر اس دوسری ویڈیو کے بعد اگلے ہی دن وہ سعودی عرب سے بحفاظت فرار ہو گئے، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے عوام کو اس بارے میں بتایا. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر ہیں. مطلب یہ کہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے جو ویڈیو پوسٹ کی ہے نا پہلی والی، اس کے بعد ان کا کیا حشر ہونا ہے، اور انہوں نے جو دوسری ویڈیو پوسٹ کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا، یہ جو شیخ حماد والا سارا واقعہ ہوا نا، اس کے بعد سعودیہ میں جو اسلامی امور کی وزارت ہے اس کے جو وزیر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ شیخ حماد کی طرف سے غیر اسلامی کاموں کی جو مذمت تھی وہ غلط تھی، بلکہ انہوں نے شیخ حماد کے بارے میں کہا کہ وہ تو ایک منحرف شخص ہے. یعنی اس بندے نے بھی، اس وزیر نے بھی اپنی حکومت کی ویسٹرنائزیشن کی جو پالیسی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری کوشش کی. اور یہ وہی وزیر ہیں جن کی وزارت نے اب رمضان کے حوالے سے یہ احکامات جاری کیے ہیں. تو یہ والی جو شیخ حماد والی ایپیسوڈ ہے نا، یہ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہے جو رمضان کے دوران مذہبی لٹریچر کو ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں. بظاہر سعودی حکومت کا یہ حکم ایک سادہ انتظامی قدم معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات اور اس کی اہمیت آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب اب محمد بن سلمان کی جو اوور آل پالیسیز ہے نا، اس کا جو ویژن 2030 ہے، اس کے انڈر وہ جو جتنے اقدامات کر رہا ہے، اپنی سوسائٹی کو جس طرف لے کے جا رہا ہے، اس تناظر میں اس حکم کو دیکھیں گے تب آپ کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی. تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف ایک اصول، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ سعودیہ کے علماء کرام کے لیے ایک وارننگ ہے کہ وہ بن سلمان کی پیروی کریں جو اپنے ملک کو ایسی چیزوں کی طرف لے جا رہا ہے جن سے سعودی عرب میں پیسہ تو آئے گا لیکن اس کا روایتی اور اسلامی تشخص خراب ہو جائے گا. چنانچہ اب تک ہم نے جو رولز پڑھ لیے ہیں ان کے مطابق شاہی فرمان یہ ہے کہ اپنی نماز کو چھوٹا کریں، اپنی دعاؤں کو بھی مختصر رکھیں، اور دعا کرتے وقت حکومتی اسکرپٹ پر قائم رہیں، اس سے باہر نہ جائیں، اور صرف ایسا لٹریچر یوز کریں جو سعودی عرب کی ڈی اسلامائزیشن مہم یا سعودیہ کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی پر تنقید نہیں کرتا. اب چلتے ہیں آگے رول نمبر 6 کی طرف. تو یہ کہتا ہے کہ adhering to the directives issues regarding the controls for installing cameras in mosques, not using them to photograph the imam and worshippers during the performance of the prayers, and not transmitting the prayers or broadcasting them in the media of all kinds. یعنی اس رول میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ پر امام کی قرات اور نمازیوں کی نمازوں کو نشر کرنا سختی سے منع ہے. تو آپ میں سے جو لوگ مختلف سعودی مساجد کے آن لائن میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ جا کر مختلف اماموں کی قرات سنتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد قباء جہاں ایک زمانے میں مشہور شیخ محمد ایوب رحمۃ اللہ پائے جاتے تھے، یا پھر کسی بھی دوسری سعودی مسجد میں آپ جس امام کو بھی سننا پسند کرتے ہوں، آپ اس رمضان میں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اپنی تلاوت نشر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اب اس کے بارے میں سوچو، آپ اس پر پابندی کیوں لگائیں گے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہ سنیں؟ اگر اس کے پیچھے کوئی مذہبی وجہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ ایک نجی فعل ہے جسے نشر نہیں کیا جانا چاہیے، تو پھر مکہ اور مدینہ کے مقدس ترین جو مقامات ہیں، یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جو وہاں پہ جو تلاوت ہوتی ہے اس کی نشریات بھی بند کر دیں، اس کو نشر کرنا بھی بند کر دیں.
ایک ایسی چیز جو آپ دوسری مساجد کے لیے پسند نہیں کرتے، اسے حرام سمجھتے ہیں یا ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، اسے جو دو سب سے ہولی ماسکس ہیں، ہماری سب سے زیادہ مقدس مساجد ہیں، ان کے لیے کیسے حلال کرتے ہیں، ان کے لیے کیسے حلال سمجھتے ہیں؟ واضح طور پر اس کا کوئی تعلق عبادت گزاروں یا عبادت کی رازداری سے ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہ دلیل کہ یہ اقدامات مذہبی وجوہات کی بنا پر اٹھائے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ نماز کی نشریات پر پابندی کیوں؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اگر بن سلمان دونوں مقدس مساجد کو بھی خاموش کرا سکتا تو ضرور کرا دیتا، لیکن وہ اس ریاکشن کی وجہ سے رکا ہوا ہے جو ایسا کرنے کی صورت میں مسلمانوں کی طرف سے آتا۔ میں یہ بات ایسے ہی ہوا میں نہیں کہہ رہا۔ پچھلے سال اس کام کے لیے اس نے صلاح مشورہ شروع کر دیا تھا، مگر اس پر ریاکشن اتنا سخت آیا کہ سعودی حکومت اس سے باز رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ باقی مساجد کی نشریات پر پابندی کا مقصد مسجد نبوی اور حرم شریف کی فوقیت کو اجاگر کرنا ہے اور مذہبی یکجہتی لانا ہے، لیکن اگر ہم حالیہ واقعات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس کا مقصد سعودی عرب کی اسلامی شناخت کو دبانا ہے اور اس ملک میں اسلام کی آواز کو پست کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں بن سلمان کی یا سعودی حکومت کے ویژن 2030 کی آواز کو بلند کرنا ہے، اسے زیادہ پرومیننٹ کرنا ہے۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مساجد کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی کا جائزہ لیا جائے، جو بن سلمان نے 2021 میں لگائی تھی، اور وہ اس پابندی کو رمضان کے مہینے میں بھی اٹھانے سے یا معطل کرنے سے انکاری ہیں۔ اس پابندی کے مطابق لاؤڈ سپیکر کی آواز مسجد کے اندر اس کے فل والیوم کا 1/3 ہونی چاہیے، تیسرا حصہ صرف 1/3 حصہ ہونی چاہیے، چاہے نمازیوں کو امام کی آواز سنیں یا نہ سنیں، جبکہ مسجد سے باہر لاؤڈ سپیکر پر مسجد کی تلاوت سنی ہی نہیں جانی چاہیے، اور اس کی نشریات پر بھی مکمل پابندی ہے۔ بن سلمان کے حامیوں کا اصرار ہے کہ یہ صوتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہے، یعنی جو نوائز پولوشن ہوتی ہے نا، اس کو کم کرنے کے لیے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سعودی شہریوں کی جانب سے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے کبھی ایسی کوئی کمپلین کی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں اپنے معاملات زندگی گزارنے میں مشکل پیش آتی ہے یا اس کی وجہ سے نوائز کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے؟ ایسی شکایت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اور ابھی ہم رمضان کے حوالے سے سعودی حکومت کے جو احکامات آئے ہیں نا، ان کے اصول نمبر یا رول نمبر 6 پر آئے ہیں، اور ابھی تک ہم نے پتہ ہے کیا کیا دیکھ لیا ہے۔ نمبر 1 کہ نماز تراویح کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں چھوٹا کر دیا جائے، اس کی لینتھ جو ہے، اس کی لمبائی جو ہے، اس کی ڈیوریشن جو ہے، اس کو کم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں جو ہیں ان کو مختصر کیا جائے، ان کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے۔ پھر یہ کہ دعائیں مانگنی کون سی ہیں، اس حوالے سے جو سعودی حکومت کا اسکرپٹ ہے اس پر قائم رہا جائے، اس سے باہر نہ جایا جائے۔ اور پھر یہ کہ امام اپنے خطبات میں ایسا لٹریچر استعمال کریں جس میں سعودی حکومت یا اس کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی پر تنقید نہ ہو۔ پھر اگلا رول یہ ہے کہ نماز اور تلاوت کی نشریات پر پابندی ہے، جبکہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں رول نمبر 7 کی طرف۔ تو رول نمبر 7 کہتا ہے that the imam be responsible for authorizing the اعتکاف, verifying that there are no violations from them, knowing the data of the اعتکاف and requesting the approval of the sponsor, approved for non-Saudis, according to the directives notified in advance regarding اعتکاف controls۔ اچھا، اس ٹوٹے پھوٹے انگریزی ترجمے نے اس حکومتی حکم کا جو سب سے اہم حصہ تھا نا، اس کو بدل دیا ہے، جس کا ذکر عربی اعلان میں موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعتکاف کرنے والوں کی معلومات جمع کرنے کا پابند ہے، خاص طور پر جو نان سعودیز ہیں ان کا۔ بظاہر یہ ایک عام سی چیز ہے، اور یہ اچھا ہے کہ امام کو معلوم ہو کہ اس کی مسجد میں کون آ کے رہ رہا ہے، کون ٹھہر رہا ہے، کون وہاں پہ آ کے سو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہی لینگویج ہے، یہ وہی زبان ہے، اسی طرح کی لینگویج ہے جو بن علی اور دوسرے عامروں نے تیونس اور دیگر مقامات پر وہاں کے جو پرجوش قسم کے مسلمان تھے نا، جو زیادہ ریلیجس لوگ تھے، ان کی فہرستیں مرتب کرنے کے لیے استعمال کی تھی، اور اس کے بعد ان مسلمانوں کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ ان نمازوں کی معلومات اکٹھی کرنے کے بعد یہ جو آمرانہ حکومتیں تھیں نا، یہ انہیں ہراساں کرتی تھیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ مساجد میں جانا کم ہو جائیں، اور ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی ڈرنا شروع ہو جائیں اور مسجدوں سے دور ہو جائیں۔ اب ذرا اس اصول کو سعودی عرب میں جو ائمہ کی اور مذہبی شخصیات کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں نا، اس کے تناظر میں دیکھیں۔ عبدالعزیز الطریفی، سلمان العودہ سلیمانی اور سینکڑوں دوسرے ایسے ریلیجس اسکالرز ہیں جنہیں جیل میں پھینک دیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسی ٹویٹ کی تھی جس میں حکومت پر یا حکومت کی پالیسیز پر تنقید کی گئی تھی۔ اب تصور کریں کہ اس قاعدے کے نفاذ کے نتیجے میں رمضان کے آخر میں حکومت کے پاس نمازیوں کی کتنی بڑی فہرستیں ہوں گی۔ بظاہر یہ قدم بھی معصوم اور قابل فہم نظر آتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے اور بہت دور رس ہوں گے۔ چلتے ہیں رول نمبر 8 پر، اور رول نمبر 8 بھی کافی سیدھا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران مساجد سے چندہ اکٹھا کرنے پر پابندی ہوگی۔
نمازی اکثر رمضان میں صدقہ کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اسے روزہ دار کے برابر ہی ثواب ملتا ہے، اور لوگ اسی لیے رمضان میں بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کو روزے رکھواتے ہیں اور ان کی افطار کرواتے ہیں، اور اس رول نمبر 8 نے لوگوں کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ اور رول نمبر 9 کے مطابق مساجد کے اندر افطار پر پابندی ہوگی، یعنی جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ اب افطاری نہیں ہو سکے گی۔ اگر آپ نے مسجد میں افطاری کروانی بھی ہے تو مسجد کے صحن کے کسی کونے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا بھر میں مسلمان رمضان کے دنوں میں مساجد میں افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہوتا یہ کہ جن صفوں پر ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے انہیں پر پلاسٹک کی شیٹس بچھا دی جاتی ہیں، قالین بچھا دیے جاتے ہیں، اور آمنے سامنے لوگ بیٹھ کر اس پر افطاری کرتے ہیں، ان کے سامنے کھجوریں، پھل اور مشروبات پڑے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا ہی اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ اور جب لوگ افطاری کر لیتے ہیں تو ان چادروں کو جلدی سے لپیٹ لیا جاتا ہے اور انہی صفوں پر لوگ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد میں افطار کی اس رسم نے افطاری کو ایک بڑا خاص بنا دیا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اسے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اسے۔ یہ نیا رول اس پر پابندی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ افطار کو مسجد سے نکال کر مسجد کے صحن کے کونے میں لے جاؤ، اور یہ رول یہ بھی پابندی لگاتا ہے کہ مسجد کے اس کونے میں جہاں پہ آپ نے افطاری کروانی ہے وہاں کوئی خیمے وغیرہ نہیں آپ لگا سکتے۔ دوسرے لفظوں میں سعودی حکومت چاہ یہ رہی ہے کہ مسجد میں کوئی تہوار کا اور ایک اجتماعی جو لائف ہے مسلمانوں کی اس کا ماحول ہی نہ بن سکے، بلکہ افطاری کا پروسیس بھی صحن کے کونے میں ہو اور جلدی جلدی ہو، جس کے بعد نمازی نماز ادا کریں اور مسجد سے چلے جائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مسجد میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ہے، کہ اگر آپ صفوں پر افطاری نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ صفائی رہے گی۔ تاہم آپ کو پتہ ہے کہ صفائی کا کوئی ایسا سنگین مسئلہ اس سے پیدا ہی نہیں ہوتا، تو پھر ایسے حکم کیوں دیے جا رہے ہیں؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اصول بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ مسجد میں جو افطاری کا ایک ماحول بنتا ہے نا، ایک ہولینس کریٹ ہوتی ہے، ایک وہاں پہ اسپرچل آپ کو احساس ہوتا ہے، ایک روحانی تازگی ملتی ہے، اور آپ کے بچے بھی جو مسجد میں آتے ہیں وہ اس ماحول کو دیکھ کے، اس ماحول میں پارٹیسپیٹ کر کے، اس کا حصہ بن کے وہاں سے سیکھتے ہیں، مذہب کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمازیوں کو اس بات پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مسجد کی بجائے اپنے گھروں پر ہی افطاری کریں۔ حالانکہ مساجد میں جو اجتماعی افطاری ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ رمضان کو بہت دلکش بنا دیتی ہے، بہت زیادہ روحانی بنا دیتی ہے۔ تو اب تک ہم نے جتنے رولز دیکھے ہیں ان کو پھر سے ریوائز کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے تراویح کی نماز رمضان کے آخری 10 دنوں میں لمبی نہیں پڑھنی۔ نمبر 2 آپ نے دعائیں مختصر رکھنی ہیں۔ نمبر 3 دعاؤں میں آپ نے جو کچھ مانگنا ہے وہ سعودی حکومت کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 4 امام اور دوسرے جو ریلیجس اسکالرز ہیں وہ اپنے خطبات میں ایسی کوئی بات نہ کہیں جس پر سعودی حکومت میں یا وہاں کی جو جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہے اس پر کوئی تنقید ہو۔ پھر یہ کہ نماز تراویح کے دوران جو تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک کی، اس کی نشریات پر پابندی ہے، اب آپ اسے نہیں سن سکتے۔ اب اگر آپ کسی خاص مسجد میں نہیں ہیں تو وہاں کی تلاوت کو نہیں سن سکتے۔ پھر یہ کہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ پھر یہ کہ رمضان میں آپ پہلے جیسے صدقات دیتے تھے لوگوں کو اور مسجد میں چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے تھے، اب وہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اور نمبر 9 جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ یہ کہ مسجد میں جو افطاری کا ماحول بنتا تھا اب وہ نہیں بنے گا۔ اس سب کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ محمد بن سلمان اسلام کو عوامی حلقوں سے بے دخل کرنے کے در پہ ہیں۔ اس نے اپنا ویژن 2030 شروع کیا اور وہ روایت اور مذہب کی قیمت پر سعودی عرب کو جدید بنا رہا ہے۔ اس نے پہلے ہی مغربی فکر اور ثقافت کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایسے شہر بنا رہا ہے جہاں ہوٹلز ہوں گے جو اپنے صارفین کو شراب اور خواتین پیش کریں گے، ان میں سیاحتی مقامات ہوں گے جہاں لوگ نیم برہنہ گھوم سکیں گے۔ سعودی شہر میگا میوزک کنسرٹس اور فلم فیسٹیولز کے لیے مشہور ہوں گے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا سعودی عرب میں 3-4 سال پہلے تک تصور بھی ممکن نہیں تھا، لیکن اب یہ سب وہاں پہ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے 2030 کی طرف جائیں گے تو یہ گند ہمیں زیادہ واضح طور پر اور زیادہ کھل کر سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب شاید یہ بھول گیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہ آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں وہ سعودی عرب میں واقع ہیں، اور سعودی عرب صدیوں تک مسلمان حاجیوں سے آنے والی انکم پر پلتا رہا ہے۔ اب ان کے پاس سالہ سال سے جو تیل کی دولت اکٹھی ہو گئی ہے انہوں نے شاید ان کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ وہ یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ ان کا تاریخ میں کیا رول تھا، وہ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ جس خطے میں رہ رہے ہیں، جس خطہ ارضی پر وہ رہ رہے ہیں وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے کچھ فرائض ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اگر وہ یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو مسلمانوں کے اندر سے ہی کوئی دوسری قوت اٹھے گی اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔